سر ابھی چند روز قبل سندھ حکومت کا ایک بہت زبردست پروجیکٹ ہے شاہراہ شیخ ذوالفقار علی بھٹو، جس کو ہم شاہراہ بھٹو بھی کہتے ہیں، اس کا چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب نے افتتاح کیا اور ابھی اس کے پہلے فیز کا افتتاح ہوا ہے اور شاہ فیصل کالونی تک ہوا ہے، لیکن کل کچھ چینلز پر، اخبارات میں اور سوشل میڈیا پر اس پروجیکٹ کے متعلق کچھ غلط میں سمجھتا ہوں کہ انفارمیشن جو ہے لوگوں کو دی گئی، اور جو سوشل میڈیا پہ چیزیں چلی وہ بڑی گمراہ کن بھی ہیں۔ تو میں نے کل دوبارہ اس پوری شاہراہ کا وزٹ بھی کیا اور وہ تمام پوائنٹس جو سوشل میڈیا پر گمراہ کن ہیں، جو لوگوں کو پھیلائے جا رہے ہیں، وہ سارے دیکھے اور اپنی ویڈیو بنا کر اس میں لوگوں کو آگاہی دینے کی کوشش بھی کی ہے۔ میں چاہوں گا کہ چونکہ یہ پروپر فورم ہے اور یہاں سے پورے سندھ، خاص طور پہ کراچی کے لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس شاہراہ کا شاہ فیصل کالونی کے انٹرچینج تک ہم نے افتتاح کیا ہے وہ بالکل مکمل ہے، اور اس پر سفر کرنے والے چاہے قیوم آباد سے شاہ فیصل کالونی جائیں یا پھر شاہ فیصل کالونی سے یا کورنگی انڈسٹریل ایریا سے قیوم آباد تک آئیں، ان تینوں راستوں پر کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی راستہ اس کا بلاک نہیں ہے، وہ سارے کھلے ہوئے ہیں۔ لیکن میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو میں جو ایک سڑک دکھائی گئی کہ جس پہ بیریئرز تھے، جو بلاک تھی، وہ سڑک اس لیے بند ہے اور بند رہے گی مارچ تک کم از کم، کہ جو اگر آپ کورنگی انڈسٹریل ایریا کی طرف سے آتے ہیں تو وہاں سے ایک لوپ بنایا گیا ہے جو آپ کو قائد آباد اور M9 کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اس سڑک کو ہم نے بند اس لیے رکھا ہے کہ وہ سڑک اس طرف جاتی ہے جہاں ابھی سڑک یہ زیر تعمیر ہے اور وہاں کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے اور نہیں دینی چاہیے، ہمیں آگے جا کے وہ اسٹرک اپ ہو جائیں گے، پھنس جائیں گے۔ لیکن سوشل میڈیا پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے افتتاح کر دیا، لیکن یہ دیکھیں کہ انہوں نے راستہ بند کیا ہوا ہے اور ہم اس پہ جا نہیں سکتے ہیں۔ تو جن دوستوں نے کورنگی انڈسٹریل ایریا کی طرف سے آنا ہے اور شاہراہ بھٹو پہ سفر کرنا ہے تو وہ تھوڑا آگے جائیں گے، وہاں سے یو ٹرن لیں گے اور یو ٹرن لینے کے بعد ان کے لیے راستہ موجود ہے، وہ قیوم آباد کی طرف آ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے جو ایئرپورٹ کی طرف سے لوگ آتے ہیں، جو ٹرانسپورٹ گاڑیاں آتی ہیں، وہ اسی راستے سے کورنگی انڈسٹریل ایریا کی طرف جب جا رہے ہوں گے تو شاہراہ بھٹو کا برج کراس کریں گے تو لیفٹ پہ وہ راستہ ہے، اس راستے شاہراہ بھٹو کے اوپر چڑھنے کے لیے وہ راستہ موجود ہے، وہ وہاں سے جا سکتے ہیں۔ سملرلی قیوم آباد کی طرف سے جو لوگ آتے ہیں ان کے لیے کوئی ایسا راستہ نہیں، ایک ہی راستہ ہے، وہاں سے وہ سیدھے آ جائیں اور وہاں پہ وہ پہنچ سکتے ہیں۔ جو ٹی وی پہ رپورٹ چلی اس میں بتایا گیا کہ جی یہ ادھورا ہے اور ابھی اس پہ کام ہو رہا ہے، تو کام وہاں کچھ نہیں ہو رہا، کام سارے مکمل ہو گئے ہیں۔ ایک تصویر انہوں نے دکھائی کہ جس میں ایک ٹریکٹر کھڑا تھا، اور ٹریکٹر اس لیے کھڑا تھا کہ وہ جنریٹر انہوں نے موو کیا اور جو سائڈ پہ اس کا بیریئر لگا ہوا ہے، اس بیریئر کی ان کو لگا کہ الائنمنٹ ٹھیک نہیں ہے، تو وہ الائنمنٹ ٹھیک کر رہے تھے، اس لیے کہ اس کے لیے آپ کو مشینری استعمال کرنی پڑتی ہے اور مشینری جنریٹر کے ذریعے انہوں نے استعمال کی، وہ وہاں پر تھوڑی دیر کے لیے وہ کام ہوا۔ ایک اور ایشو ہے جس کو میں مانتا ہوں، کل بھی میں نے دیکھا اور یہ اس کو میں ڈینائی نہیں کر سکتا ہوں کہ اس شاہراہ پر موٹر سائیکل، رکشہ اور چنچی پر پابندی ہے۔ پابندی اس لیے ہے کہ ایک تو وہ جو شاہراہ ہے اس کا معیار موٹر وے کا ہے، اس کے سٹینڈرڈ سارے موٹر وے کے ہیں، اور کسی موٹر وے پر موٹر سائیکل، رکشہ اور چنچی کو چلنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ یہاں جو گاڑیاں سفر کریں گی ان کی رفتار کافی ہوتی ہے اور بیچ میں کوئی اسپیڈ بریکر، کوئی رکاوٹ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اگر 100 کلومیٹر کی رفتار سے کوئی گاڑی جا رہی ہوگی، 90 کلومیٹر کی رفتار سے کوئی بس یا ٹرک جا رہا ہوگا تو حادثات کے امکانات ہوتے ہیں، اس لیے موٹر سائیکل، رکشہ اور چنچی کو مکمل طور پر یہاں بند کیا گیا ہے۔ لیکن کل وہاں پر موٹر سائیکلیں میں نے کچھ دیکھی اور ظاہر ہے پہلے دن بھی وہاں سے کچھ چل رہی تھیں، تو میں اس فورم کے ذریعے بھی تمام موٹر سائیکل استعمال کرنے والے دوستوں سے، رکشے استعمال کرنے والے دوستوں سے، چنچی استعمال کرنے والے شہریوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس شاہراہ کو استعمال نہ کریں، اس لیے کہ وہاں حادثات کے امکانات، اور خدا نخواستہ اگر کوئی حادثہ ہوا تو سب سے زیادہ جو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے وہ موٹر سائیکل سوار کو یا رکشے میں یا چنچی میں جو تو سفر کرتے ہیں ان کو ہوتا ہے، تو ان کی اپنی حفاظت کے لیے یہ رکھا گیا ہے تاکہ وہاں پہ سفر نہ کریں۔ وہاں یہ بھی کہا گیا کہ جی کوئی جو ہے وہ ٹریفک قوانین کو دیکھنے والا نہیں تھا، پولیس نہیں تھی، کوئی چیز نہیں تھی،
تو ٹریفک قوانین کو وہاں چیک کرنے کے لیے کوئی آپ کو شاید نظر تو آ جائیں گے کچھ پولیس والے، لیکن وہاں روکا کسی کو نہیں جائے گا. وہ سارے کیمرے ہیں جو اس کو ریکارڈ کریں گے، اور جب ٹول پہ وہ گاڑی جائے گی اور اگر اسے وائلیشن کی ہوگی کسی قانون کی تو ٹول کے ساتھ ساتھ اس کو وہ چالان کے پیسے بھی وہاں ادا کرنے پڑیں گے. یہ اس کے اندر ایک میکینزم رکھا گیا ہے. تو یہ میں گزارش کروں گا میڈیا کے دوستوں سے بھی، اور خاص طور پہ سوشل میڈیا پہ جو خبریں چلتی ہیں، ظاہر ہے وہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو ہماری کوئی اچھے کام بالکل بھی پسند نہیں آتے. خیر وہ پسند نہ کریں، لیکن میری گزارش ان سے بھی ہے کہ شہریوں کو گمراہ نہ کریں. ایک اچھا کام ہوا ہے، اس پہ لوگ سفر کرنا چاہتے ہیں، اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، اس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور کل رات کی ویڈیو میں نے آپ کو بھیج دوں گا ممبرس کو بھی. اتنا پیک تھا وہ جو ٹول تھا ان کا کہ کھچا کھچ اس پہ لوگ جو ہے نا اس پہ سفر کر رہے ہیں کل سے. یہ بھی صرف 2-3 دن اس کو گزرے ہیں. تو امید یہ ہے کہ جتنا یہ اس وقت چل رہا ہے اس پہ بھی کافی لوگ سہولت اس سے اٹھائیں گے، فائدہ اٹھائیں گے اس سے. اور جب یہ قاعدہ بات تک شروع ہو جائے گا مارچ میں تو مزید لوگ اس سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیں گے. اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ دسمبر کے مہینے میں اسی سال ہم اس کو مکمل کر دیں گے M9 تک. تو یہ پھر پوری مکمل شاہراہ جو وہ مکمل ہو جائے گی اور اس پہ لوگ آسانی سے اپنی منزل تک پہنچ سکیں گے. یہ میرا ایک ایشو تھا جس میں بات کرنا چاہتا. لیکن ساتھ ساتھ ایک ہمارے معزز ممبر ہیں عبدالباسط صاحب، میں کافی ان کو سمجھدار آدمی گردانتا ہوں اپنی رائے میں، اور ہیں بھی شاید، لیکن آج جو انہوں نے الفاظ استعمال کیے ہمارے معزز ممبر کے لیے، منسٹر کے لیے، وہ نامناسب ہے. یہ اگر خود بھی اس پہ غور کریں گے، دوبارہ سنیں گے تو ان کو احساس ہو جائے گا. دیکھیں آپ باہر پریس کانفرنس کرتے ہیں اور چیزیں کرتے ہیں، آپ پتہ نہیں ہمارے لیے کیا کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں، وہ ایک مختلف جگہ ہوتی ہے، آپ کرتے رہتے ہیں. لیکن جب اسمبلی میں کھڑے ہو کے آپ بات کرتے ہیں تو میری آپ سے گزارش ہوگی کہ اس کو پریس کانفرنس کا انداز یہاں پہ نہ استعمال کریں، یا کوئی آپ کے MKM کے جلسے کا ماحول اس کو نہ بنائیں. یا آپ تنقید کریں، آپ کر رہے ہیں کہ 1 گھنٹے میں سوالات اور تنقید ہی کی آپ نے، کریں، آپ کا رائٹ ہے، لیکن کم از کم کسی کی تصدیق کرنے کا اختیار آپ کو نہیں ہے. اگر آپ کرتے ہیں تو پھر یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ زبانیں ادھر بھی لوگوں کے منہ میں ہیں تو خواہ مخواہ تلخیاں پیدا ہوتی ہیں اور ماحول خراب ہوتا ہے. بہت شکریہ.